الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم محبت ادب اور احترام کے ساتھ سننے کا حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا خاتم النبيين. آج جمعۃ المبارک کے ان لمحات میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، امام مالک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل۔ یہ موضوع اس لیے چنا آج دین کی خدمت کثرت سے ہو رہی ہے، مگر وہ اثرات، وہ نتائج، وہ فوائد جو پیدا ہونے چاہیے اس طرح کے فوائد نہیں آ رہے۔ اس وجہ سے اس خیر القرون یعنی سب سے بہترین زمانہ حضور علیہ السلام کا ہے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے ظاہری حیات کے زمانہ کے بعد پھر صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور ہے۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اس دور میں ہم آپ کو بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح دین کی خدمت کی، جس طرح انہوں نے تبلیغ دین فرمائی، اس کا انداز کیا تھا۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا ادب ہے، احترام، ادب۔ یہ پہلا نقطہ ہے جس سے تمام چیزیں بلند ہوتی ہیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس ادب رسول حدیث کی، احترام حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بس حدیث پڑھو، عمل کرو۔ اس حوالے سے بھی وضاحت ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ جس شخصیت کی بات آپ سن رہے ہیں
حضرت سے محبت، اس کا ادب، اس کا احترام جس قدر زیادہ ہوگا، اس کی بات، اس کے قول، اس کے عمل کی اہمیت بھی دل میں اترے گی۔ اس پر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب مدارج النبوت کے صفحہ نمبر 541 پر میں نے پڑھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت رسول کی نشانیاں بیان کی۔ کیا وہ بڑے لوگ تھے؟ ایک چیپٹر ہے محبت رسول کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ جس طرح ہمیں گلاب کی نشانی ہے نا خوشبو، چمیلی کی اور ہے۔ محبت رسول کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت رسول کی جو علامات لکھی ہیں، بہت سی ہیں۔ جب یہ نشانیاں کسی امت میں، کہ فرد میں، کسی مسلمان میں یہ نشانیاں جب پائی جائیں گی تو وہ حضور کی محبت میں اونچا ہوگا۔ ان علامات محبت رسول میں سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس شخص کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہو، یا وہ چاہے کہ محبت پیدا ہو جائے، وہ یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے وقت انتہائی ادب اور احترام کا مظاہرہ۔ تو روایت حدیث میں ادب و احترام بجا لانا یہ محبت رسول کی نشانی ہے۔ اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صفحہ پر بہت سے بزرگوں کے واقعات تحریر فرمائے کہ فلاں بزرگ جب حدیث سنتے ان کی یہ حالت ہوتی، فلاں بزرگ جب حضور کی حدیث بیان کرتے یا سنتے تو ان کا یہ حال ہو جاتا۔ بہت سی مثالیں آپ نے تحریر فرمائیں۔ میں نے چونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا تھا، تو میں نے صرف ان دو بزرگوں کے احوال آپ تک آج عرض کرنے ہیں۔ پہلے ہم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ وہ زمانہ نبوت جو ظاہری حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے بہت قریب۔ 93 ہجری میں آپ کی ولادت ہے امام مالک کا۔ ہم آج حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے حدیث رسول کا ادب، ان کے پاس کیا کیسا ادب کرتے ہیں، یہ بھی بتائیں گے، اور پھر آپ یہ بھی بتائیں گے کہ جب انہوں نے رسول کریم کی حدیث ادب اس
لیول کا کیا تو ان کو انعام کیا ملا. یوں ہی امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ بھی بتائیں گے تاکہ ہم ان بزرگوں کے احوال کے قریب ہونے کی کوشش کریں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا مدارج میں اسی صفحہ پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ادب اس طرح کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کے دروازہ پر آتا نوک کرتا دروازہ کھڑا تو ایک خادمہ ان کی باہر آتی اور وہ پوچھتی کہ آپ نے حضرت شیخ یعنی امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننی ہے. اہتمام دیکھتے جائیں سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم چلتے چلتے ہی سب کچھ کر جاتے ہیں. اگر آنے والا شخص یہ کہتا کہ میں نے فلاں مسئلہ پوچھنا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہاں تشریف لے آتے اور اس شخص کا مسئلہ سن کر اس کو اس کا جواب دے دیتے اور وہ شخص چلا جاتا. لیکن اگر وہ یہ کہتا آنے والا کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سننی ہے پھر وہ خادمہ آ کے کہتی کہ باہر جو شخص آیا ہے سائل سوال کرنے والا اس نے آپ سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنی. پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل خانے میں جاتے غسل کرتے غسل فرماتے پورے اہتمام سے. ایک مخصوص لباس ہوتا تھا حضور کی حدیث سنانے کے. وہ عام جیسے ہمارے ہاں لباس ہیں وہ عام نہیں خاص ہے لباس ہوتا. وہ لباس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہنتے جسم پر خوشبو لگاتے اور اپنے سر پر امامہ سجاتے باندھتے. اس کے بعد اور بہت بڑا ایک لباس تھا جس کو ہم چھپا بھی کہتے ہیں اوور کوٹ بھی کہہ سکتے ہیں گون بھی کہہ سکتے ہیں. آج کل عدالتوں میں مقدار ججز اور پروفیسر پہنتے ہیں وہ سبز رنگ کا جس کلر کا ہوتا وہ پہنتے. پھر تخت بچھایا جاتا ہے. پھر ایک تخت بچھایا جاتا ہے. پھر ایک خوشبودار کوئی چیز ہوتی ہے اس کو دہکایا جاتا ہے. سارے معاملات جب ہو جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی ادب سے اور خوشبو اور حضور سے عجز و انکساری سے ایک خاص جملہ
عجز و انکساری، خشوع اور خضوع، جس کو قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازی، وہ مسلمان فلاح پا گئے جو نماز میں اللہ کے ہاں خشوع اور حضور انکساری کا مظاہرہ کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس تخت پر بیٹھتے، پھر میرے اپنے آقا ہمارے آقا محمود کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو وہ پوچھتے، وہ حدیث پھر بیان کرتے، اور جب تک اس جگہ نشست گاہ پر، اس جگہ پر بیٹھے رہتے، یہ نہیں کہ ہنسی مذاق جیسے ہم لوگ آ جاتے تقریروں میں، نعتوں میں، درس و تدریس میں ہم بڑا مشکل جاتے ہیں، پچھلے بولو، اے بولو، نعرے مارو، یہ تو ہم لوگ ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگردوں میں، کتنی دیر وہاں اس نشست گاہ پر حدیث پاک بیان کرتے رہتے، اسی ادب سے بیٹھتے، اپنے جسم کو حرکت کم دیتے، پاک سرکار کی طرف متوجہ رہتے۔ جب مکمل فراغ ہو جاتی، پھر آپ نیچے تشریف لاتے، حدیث کا بیان مکمل ہوا، ہم تشریف لے گئے۔ یہ تھا ادب و احترام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، حدیث کا ادب تھا، قرآن کریم کا ادب تو اس سے بھی اونچا تھا۔ عمر گزاری، یہ چیز میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنی، اور کل اپنے استاد محترم علامہ مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تذکرۃ المحدثین میں نے پڑھی اور میں لکھ کر لایا کہ یار ہم تو نہ حدیث اس ادب سے سنتے ہیں، نہ اس ادب سے بیان کرتے ہیں۔ وہ عمر بھر علم حدیث کا اتنا ادب کرتے رہے، جب کوئی حدیث پاک انہیں سناتا اس طرح چپ جاتا، نام مصطفیٰ سنتا چپ جاتے۔ ہمیں تو وضو کی توفیق نہ ہو، قرآن بھی ایسے پڑھ جاتا۔ تو برادران، اس حد تک ان کا یہ ادب، جب ساری زندگی نبی کریم کے شہر سے، حضور کی حدیثوں سے ادب و عقیدت اور احترام کا یہ معاملہ گزرا، پھر انہیں ملا کیا تاکہ ہم آگے اس ادب رسول کو امام بخاری کے عمل میں پڑھ سکے، سن سکے۔ یہ ایک بہت بڑے امام کا نمونہ اور عمل آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ اکبر۔ کہ آپ کا قول میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ کر سنا رہا ہوں، درشتی بھی پڑھتے رہیں لیکن اس سے زیادہ اور سے بھی سنیں کہ ادب والوں کو مقام کیا ملتا، احترام حدیث رسول کی برکت کیا ہوتا۔
ہم تو دلائل پوچھتے ہیں کہ کتنے لکھے ہوئے، نہ اس کو خبر نہ ہمیں خبر، پڑھنا جو نہیں ہم نے پیچھے. ہمیں صرف حضور کا روزہ گنبد شریف نظر آ جائے، عمرہ کی سعادت مل جائے، ہمارے لیے عید کا دن. ان کا مقام کیا تھا؟ حضور کی حدیث کا سننے سنانے کا یہ ادب تھا. عمل بھی تو اسی لیول کا تھا، اخلاص اسی انداز کا تھا. بس پھر کریم آقا کا کرم کتنا تھا امام پر، اس یہ نقطہ ہے حاصل ہے آج کا. اس کو سمجھ کر اس محبوب کی نظر پوری امت، آپ کو اپنے پلاٹ کی لوکیشن نہیں بھولتی، آپ کو اپنی پلاٹ اور دکان کی لوکیشن جگہ نہیں بھولتی. آپ کو کوئی بھی مس کال بھی آ جائے کہ دکان سے مسئلہ ہو گیا تو آپ بے چین ہو جائیں، نماز چھوڑ دیں. بچے پر بچی پر نظر ہے، کوئی معاملہ فوراً بے چینی. یہ اولاد سے اور کاروبار اور دکان سے آپ کی جتنی محبت ہے، حضور پاک کو اس سے زیادہ اپنی امت سے محبت ہے. اور پھر امت میں جو ایسے عاشق ہوں اپنے رسول کی حدیث کا اتنا ادب کر رہے ہیں، جن کو اتنی پتہ ہے کہ یہ میرے رسول کا حدیث کی حدیث ہے، فرمان ہے میرے نبی کا. اللہ اکبر. ہمیں تو گنبد خضرا خواب میں نظر آ جائے بڑی بات، خواب میں ہی گنبد خضرا دیکھنے بڑی بات. اور خواب میں اللہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، یہ مصنع بن سعید بیان کرتے ہیں کہ امام مالک فرمایا کرتے تھے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، آپ فرمایا کرتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری، میرے استاد صاحب فرماتے تھے بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے حضور کی زیارت نہ کی. ہم جب ادب نہیں کرتے، جب احترام ہی نہیں ہمارے دل میں، تو برکت کیسے؟ میرے استاد صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا، ایک رات جو زندگی ختم وصال سے پہلے کی رات تھی، اس رات یعنی وصال جب آج ہونا تھا تو گزشتہ رات میرے استاد صاحب نے مفتی محمد خان قادری صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ زندگی کی جو آخری رات تھی اس رات زیارت نہ ہوئی. امام مالک علیہ رحمہ کو تو اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا، فرمایا اب تک ساری زندگی جتنی گزری تھی ہر رات تشریف لایا کرتے، آج رات زیارت نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آ کر زیارت کراتے تھے، اب بلا کر زیارت کریں گے، آج میرا آخری دن، اسی دن وصال فرمایا. اس طرح ہم اس شاخ سے ہمارا تعلق، اس شجر اسلام سے ہمارا تعلق جس پر ایسے ہیرے، ایسے بزرگ، ایسے محدث محنت وہ تھی،
صلہ یہ ملا، انعام یہ ملا۔ اور میں نے حضرت شیخ کی مدارج میں پڑھا، من رآنی فقد رأى الحق، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان سب کچھ شکلیں بنا سکتا ہے، محمد کی شکل بنا کر نہیں سکتا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ آپ کا کیا خیال کہ ایسے بزرگ امام مالک اہل سنت کے امام اور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام شافعی ہیں اور امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ کس بزرگ موتی اور ہیرے کا بیان کیا جائے، اپنی نجات اور اپنی اصلاح کے لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج ہم بہت تبلیغیں کر رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، جیسی تبلیغ ویسا اثر، جیسا میں ویسے ہی میری تبلیغ کا اثر۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ادب کا معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عمل ادب اس طرح کیا کرتا۔ اب میں دوسرے بزرگ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ گزشتہ جمعہ بھی ہو چکا، ان کا پورا مضمون میں نے لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک نمایاں چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ادب۔ انہوں نے بہت ادب و احترام کیا، خصوصاً جب بخاری شریف لکھی۔ تمام علماء جانتے ہیں، میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا کہ 16 سال میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی یہ کتاب لکھی۔ سو برادران، اب میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ الحدیث کون ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن کریم کا حافظ تو وہ ہے جس کو قرآن یاد ہے۔ حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ پہلی بار آپ تک یہ خبر آ رہی ہے، یہ علم پہلی بار آپ سن رہے ہیں۔ حافظ قرآن، کیونکہ قرآن کریم کا حافظ، اس کو سارا قرآن زبانی یاد۔ حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ تمام محدثین نے اس کی ڈیفائن کیا، تعریف لکھی۔ حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ آپ بھی دین والے ہیں، سارے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کافی چیز۔ صرف فرق ہے میں یہاں بیٹھوں گا، آپ نیچے بیٹھیں۔ کم و بیش 6666 جیسے کم و بیش ساری قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جس کو زبانی یاد ہو جائے وہ حافظ قرآن۔ اور حافظ الحدیث محدثین کی زبان میں وہ ہوتا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں سے عربی زبان میں ترجمے نہیں، کہ جتنے سکولر ہیں یہ ترجمے پڑھتے ہیں میرے سمیت، ہم اس لیے طالب علم رہیں گے۔ حافظ الحدیث وہ ہے اور وہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے عربی زبان میں حدیث کا متن اور حدیث کی سند، جس میں راویوں کے نام، کس نے کس سے روایت کی سنا،
کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے حدیث سنی، اس نے کس سے سنی، صحابی سے، کس صحابی سے، اور اس صحابی نے رسول اللہ سے سنی۔ یہ جو نام ہوتے ہیں ہم ان کو سند حدیث کہتے ہیں۔ یہ بھی دین اسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ حافظ الحدیث، علم حدیث میں اس کو کہا جاتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سند اور متن عربی زبان میں حدیث کا کتنی حدیثیں یاد ہوں؟ 1 2 3 ہزار۔ ہاں، محدثین اس کو حافظ الحدیث کہا کرتے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، وہ حافظ الحدیث۔ اور جس امام بخاری علیہ رحمہ کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ان کو 1,00,000 نہیں، 2 نہیں، 3,00,000 نہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک کی عطا سے حافظہ ایسا ملا، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 2 3 نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تحریراً میرے پاس موجود، ہر عالم جانتا ہے۔ ان 6,00,000 میں سے پھر سلیکشن کی، پھر انتخاب کیا، پھر سلیکٹ کیا سب سے صحیح جو احادیث تھی۔ شرائط لکھی ہوئی ہیں حدیثوں میں کہ وہ فلاں شرط جس حدیث میں ہوگی میں صرف وہ حدیث لکھوں۔ یہ خاص علمی موضوع ہے، آپ کم سمجھیں گے۔ اپنی خاص شرائط کے مطابق 6,00,000 حدیثوں میں سے چھانٹی، 16 سال لگا دیے۔ ہم 16 منٹ نہیں مسجد میں بیٹھ سکتے اور اعتراض کرتے ہیں ان بزرگوں پر۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ، 16 سال لگا، کچھ حصہ حرم مکہ میں لکھا اور کچھ حصہ حرم نبوی میں لکھا۔ اتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں۔ سو برادران، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6,00,000 حدیثوں میں سے جب چھانٹی کی تو بہت سی احادیث ہیں بخاری شریف میں۔ کبھی موقع ملے تو زیارت کیا کریں حدیث شریف کی اس کتاب۔ بخاری شریف میں جتنی 16 سال میں آپ نے احادیث لکھی، کئی حدیثیں وہ ہیں جو بار بار لکھی، کسی وجہ سے اس میں کوئی نیا نقطہ تھا اس کو بھی درج کیا۔ تو وہ جو بار بار آئی ہیں، ریپیٹڈلی جو آئی ہیں، ان کو اگر نکال دیں تو بخاری شریف میں احادیث کی تعداد اتنی ہے 4,000۔ 6,00,000 میں سے بخاری شریف میں کتنی حدیثیں لکھی؟ 4,000۔ اس قدر ایکوریسی، اس قدر درست، اس لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کائنات میں قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدید السماء صحیح البخاری۔ اس آسمان کے نیچے
قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف۔ اب وہ 4000 کم از کم حدیثیں جو ہیں، جب ان کو لکھتے حافظ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے میرے استاد محترم علامہ مولانا رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا، آپ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے جب بھی ایک حدیث اپنی کتاب میں لکھتے تو یہ کام کرتے، پہلے دیکھتے میری شرائط کے مطابق کون سی حدیث، جب ذہن مان لیتا کہ یہ حدیث سب سے صحیح ہے، اس کو الگ کرتے، فیصلہ کرتے کہ اس کو میں اس کتاب میں درج کروں گا۔ اب ہمیں تو تنخواہیں ملتی ہیں نا، ہم تو پیڈ لوگ ہیں، ایک مہینے تنخواہ نہ ملے تو ہمارا ذہن اور ہوتا کہ تنخواہیں بڑی کاٹی، تنخواہیں مل جاتی ہیں، مگر ان کو جو ملا وہ بات ہی اور تھی۔ فرمایا ہر حدیث شریف کو اپنی اس کتاب میں درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ کتنا ادب کرتے، ما وضعت حدیثا الا صلیت رکعتین، غسل کر کے پھر 2 رکعت نفل پڑھتے۔ 4000 حدیثیں جب لکھی تو کتنی دفعہ نوافل پڑھے ہوں گے؟ ضرب دیں نا، ضرب آپ باقی چیزیں کیلکولیٹ کریں۔ غسل کرتے ہر حدیث سے پہلے، یہ ادب الحدیث، 2 رکعت نفل پڑھتے، اگلا کام جو ہم نہیں کرتے وہ کرتے۔ پھر وہ حدیث رسول کی درستگی کو جاننے کے لیے استخارہ کرتے، یا اللہ اس حدیث کو درج کروں یا نہ کروں۔ جب انڈیکیشن ہو جاتی، علامت نظر آ جاتی، پھر بسم اللہ پڑھ کے اس حدیث کو بخاری شریف میں شامل کرتی۔ انعام کیا ملا؟ آخری بات، اللہ اکبر، اس طرح کا ادب و احترام سے جب احادیثیں ساری لکھی، پھر جب وصال ہوا، یہ پچھلے جمعے میں بتایا تھا، اللہ فرمایا وقال بعض رأيت النبي في المنام ومعه جماعة من الصحابہ، خراسان میں خرطم ایک بستی ہے، وہاں وصال ہوا، اسی رات یہ بزرگ کا نام بھی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رأیت النبی فی المنام، میں نے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، ومعه جماعت من الصحابہ، حضور اکیلے نہیں ہیں، کملی والے کے ساتھ ستارے صحابہ بھی ہیں۔ میں نے جب دید پڑھی تو عرض کی حضور کھڑے ہوئے ہیں، وہ واقف، امام الانبیاء کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ وہ حضور فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے حضور کو سلام کیا، فرد علیہ السلام، حضور نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، حضور یہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، خیریت؟ اللہ، جن کو زیارتیں کراتے ہیں ان کو ہمتیں بھی دیتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کھڑے ہیں، تو فرمایا قال انتظر محمد بن اسماعیل، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ جس نے یہ صحیح بخاری میرے امتی محمد بن اسماعیل بخاری نے اتنی محنت سے میری حدیثوں کی کتاب لکھی، محمد عربی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم قبر میں جائیں، حضور کی زیارت ہو، فرشتے ہم سے پوچھیں کہ ان کو جانتے ہو؟
ما كنت تقول في حق هذا الرجل، ہمارا سٹیٹس یہ ہے ہم جائیں وہ جلوہ دکھائیں پھر پہچان ہو پھر کہیں یہ میرے محبوب ہیں، ہم یہ ہیں اور ان کا مقام یہ ہے، وصال کہاں ہے انتظار خود فرما رہے ہیں۔ اور جب تدفین ہو چکی پھر ہم تو گلاب کے پھول اور چادر پھول کی ڈال کر اس ماحول کو معطر کرتے ہیں، خوشبودار بناتے ہیں۔ فرمایا جب وصال ہو چکا اور تدفین ہو چکی، ووضع فی حفرتہ فاح من تراب قبرہ رائحۃ طیبۃ کالمسک، ہم پھول خرید کر لاتے ہیں۔ امام بخاری کی محنت کا صلہ یہ ملا، کوئی تنخواہ نہیں لی، کوئی انتظامیہ کو تھریٹ نہیں کیا میرے 20,000 تنخواہ کرو نہیں تو میں جا رہی ہوں، کوئی تنخواہ نہ لی۔ وہ سمجھتے تھے یہ شہرت کے پجاری، یہ دولت کے پجاری مٹ جائیں گے اور جو محمد کے غلام ہیں ان کا نام جہاں بھی قیامت تک اور وہاں بھی۔ جب قبر میں اتار دیا گیا تو ہم پھول تلاش کرتے، پھول نہیں لے آتے کسی آج۔ فرمایا جب ان کو لٹا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی تو اسی مٹی سے کستوری کی خوشبو پھوٹنے لگ گئی۔ اس لیے آج ضرورت ہے ہمیں واپس جانے کی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، علماء روتے ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں، کلیم تو دن لگتا پیچھے ہوئے، نمازی 15 صفحہ نے جمعے دیا پھر مسجد کیوں رو رہی ہے؟ علامہ سمجھتے تھے وہ تعداد کی گنتی بدھا لینا 1 لاکھ بندے نے نماز پڑھی ہے کہ ایک ثواب کی بات ہے۔ فرمایا مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، جو محمد عربی کے صحابہ کی خوبیاں تھیں وہ نمازیوں میں غائب۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی خوبیاں بھی عطا فرمائے اور ان بزرگوں جیسا ادب بھی عطا فرمائے۔